ایم کے جلسے کو نہ تو جلسی قرار دیا جا سکتا ہے، نہ ہی عمران خان کے جلسے یہ مولانا خادم رضوی کے جنازے کا ریکارڈ اس نے توڑا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہانکا لگا کر ووٹروں کو جلسہ گاہ میں لے آنے کو سیاسی کامیابی یا ملک و قوم کی خدمت قرار دیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ کل سے بات کرتے کرتے نا میں تنگ آ گیا ہوں۔ ابھی میرا وہ اپنا جیو کا پروگرام تھا رپورٹ کارڈ، اس میں بھی یہی مغز کپائی کر رہے تھے۔ یہ کوئی قابل ذکر جلسہ نہیں تھا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو مجمع تھا، ہجوم تھا، کرائے کے سپاہی تھے، جو بھی تھے، وہ چارج نہیں تھے، اور جوش جسے کہتے ہیں نا، قطن نہیں۔ وہ جتنی ٹھنڈ تھی اس سے بھی زیادہ ٹھنڈے تھے، اور یہی حال ان کے جلسے کا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے ہمارے یہاں پھر رہا چینلوں وینلوں پہ، جو بہت زیادہ اس بات کو کرتے ہیں، فوکس کر رہے ہیں یا ہائی لائٹ کہ یہ موسم کی وجہ سے ہو گیا۔ او بھائی، موسم شاسم کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر لوگ ریلی انوالوڈ ہوں اور چارجڈ ہوں تو پھر سردی کیا ہے بھائی، یہ یالہ باری بھی ہو رہی ہوتی نا، اولے بھی، برف بھی پڑ رہی ہوتی، تو وہ ہوتا۔ اس لیے اسی طرح باقی جو شمیم صاحبہ کا جو دوسرا ہے کہ بھی کیا ہے، یہ ہانکا لگا کے ووٹروں کو جلسہ گاہ میں لے آنے کو سیاسی کامیابی یا ملک و قوم کی خدمت قرار دیا جا سکتا ہے، تو محترمہ ساری تاریخ ہمارے سامنے تو ہے 73 سالہ، سوائے اس کے کہ کھوتی چکر کاٹ کے پھر بورڈ کے نیچے آ جاتی ہیں، جہاں سے شروع کرتے ہیں، اور اتنے بے شرم، اتنے ڈھیٹ، بے حیا، سبق بھی نہیں سیکھتے۔ ایک بات ہے، میں نے جو ریسنٹلی آج اپنے کالم میں لکھی، کل شائع ہوگا، کہ یہ ایاز صادق کے گھر ایک ڈش فرمائشی بنی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ کہ جی دیسی مرغیاں دیسی گھی میں تیار کی جائیں۔ بہرحال آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی زندگی میں کیا پریارٹیز ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان وہ ہے جو جینے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیتا۔ تو بہرحال یہ وہ کراؤڈ ہے ہمارا جو معدے سے سوچتا ہے۔ ایک نارمل ایوریج عام آدمی جو ہے وہ دماغ سے سوچتا ہے، یہ دماغ سے نہیں، یہ معدے سے سوچنے والے لوگ ہیں۔ اور اصل بات جو میں نے آج اپنے کالم میں لکھی، وہ کہ وہاں ایاز صادق صاحب کے گھر پہ جو کھانا تھا اس پہ یلغار کر دی نون لیگیوں نے، اور پیپلز پارٹی کے جھالے منہ دیکھتے رہ گئے اور بھوکے رہ گئے۔ تو اس سے مجھے ایک ہنٹ ملا جو میں نے آج اپنے کالم میں ذکر کیا ہے، کہ ان دونوں پارٹیز کا تو سارا جو شجرہ ہے، ان کی ساری تاریخ ہی کھانے پہ رولے کی ہے، ملک کی وسائل کو کھانا۔ یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو آپس میں ہوتا ہے، اس میں وہ کیک کے شیئر پہ جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، کس نے زیادہ لوٹنا ہے، کس نے زیادہ کھانا ہے، کس نے زیادہ مال بنانا ہے۔ اچھا، جب ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، جیسے پچھلے یہ وہ مچھلیاں ہیں، یہ وہ مگرمچھ ہیں جو پانی کے بغیر پچھلے 2 سال پلس سے چل رہے ہیں، تو اس وقت بھی ان کی دوستی بھی کھانے پہ، ان کی دشمنی بھی کھانے پہ۔ یہ ایک دوسرے کی تعریفیں بھی کھانے کے لیے، ملک کی وسائل کھانے کی بات، اور ان کی دشمنی بھی اسی بات پہ ہوتی ہے۔ اللہ ہماری نسلوں پہ رحم کرے، ان سے محفوظ رکھے اس ملک کو، اس قوم کو۔ تو کل اگر کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھو گے آپ، پھر دیکھو گے
کہ نیولے اور ناگن کی لڑائی پھر شروع ہو جائے. ان دونوں کا مسئلہ یہ ایک ہے. اچھا کہتے خدمت کی اور یوں کیا اور وہ کیا تو اتنے سال. مجھے ایک بات بتائی، جتنی ذلت ہو رہی ہے گھریلو خواتین تک کے نام گھساٹی کوئی اشتہاری قرار کو کچھ، بندہ کہتا ہے لعنت ہے بھائی، بھاڑ میں جائے یہ خدمت، میں نہیں کرتا، ٹو ہیل ود یو. جارج واشنگٹن نے کہا تھا، انہوں نے کہا یار بس کرو، صدر ہی بنا رہا ہوں میں. یہی بھی ایک کلاس ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے یار کو چھوڑو، دنیا میں اور بے شمار کام ہے کر لیتے ہیں. ان کے منہ کو ایسا خون لگا ہے، یہ باز ہی نہیں آتے. کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہو چکا، کیا کچھ ان کے بارے میں کہا نہیں جا چکا. عدالتیں کیسا فیصلہ ان کے بارے میں نہیں کر چکی، لیکن یہ خدمت سے باز نہیں آتے. یار خدا کا خوف کریں. اس ملک کے عوام کا پتہ نہیں کوئی آئی ڈونٹ نو، ان کو چاہیے کوئی اپنا کو پیر فقیر کو تعویذ گنڈا کرائیں جن کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. ہر بندہ تو تلا ہوا ہے، جو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے خدمت پہ تلے ہوئے ہیں. ملک کا ستیہ ناش ہو گیا، عوام کا بیڑا غرق ہو گیا. خدمت کرنے والے اتنے، وہ ایک آدمی عبدالستار ایدھی، وہ فقیر، وہ درویش آدمی، ایک آدمی کیا کچھ کر گیا. یہاں اتنے ایدھی، ملک کا بیڑا غرق. تو کھوپڑیوں میں بات نہیں بیٹھتی اپنے ٹکے کے فائدوں کے لیے، مفادات کے لیے، تو یا اپنے اندر کی چمچہ گیری کی تسکین کے لیے پتہ نہیں کیا کرتے پھرتے ہیں لوگ. ادروائز خدا کی قسم بندہ کو تو حیران. میں سوچتا ہوں کون لوگ ہیں جو ان جلسوں پہ آتے ہیں. کسی بندے کے پاس اگر کرنے کو کوئی کام ہو، کوئی رسپانسبلٹی ہو، وہ صبح سے شام تک اپنا کام کرتا ہو، شام کو اس نے ریلیکس کرنا ہو، فیملی کو اس نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہو، کوئی ایک آدھ کتاب پڑھنی ہو یا کوئی ٹی وی دیکھنا ہو، وہ تو لعنت نہ بھیجے. کیا ایم این اے ایم پی اے کو ٹاسک مل جاتا ہے کہ چل رہے پیڈا پونڈا لے کے آ، ورنہ اگلی بار تو ٹکٹ نہیں ملے گا. وہ شروع ہو جاتا ہے بے شرموں کی طرح. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ نام انہوں نے لکھا ہے گوال منڈی لاہور، اپنا نام لکھا ہے، لیکن ساتھ بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پلیز میرا نام مت لیجیے گا. میں ان کی خواہش کے احترام میں ان کا نام نہیں لے رہا. جو سوال ہے وہ آپ سن لیں. آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں. میں درون شہر کا رہائشی ہوں، باقی لاہور کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمارے حلقے کے نامور نون لیگی رہنماؤں نے خواتین کو مینار پاکستان جلسے میں جانے کے لیے 3000 روپے فی کس پیسے دیے اور ٹرانسپورٹ بھی دی. اس پر آپ کا تبصرہ درکار ہے. تو بھائی صاحب اس پہ میں نے کیا تبصرہ کرنا ہے. یہ سوداگر ہیں، اور صرف یہی نہیں، پاکستان کی تاریخ میں کچھ لوگ گنتی کے بابائے قوم کے بعد تو قحط ہی پڑ گیا، قحط الرجال جسے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چند بڑے پیارے اچھے ڈیسنٹ لوگ آئے. میں سوچتا ہوں کہ جیسے گندے غلیظ الزامات کے ڈھیر ہیں ان کے ارد گرد، کسی میں جرت تھی معراج خالد صاحب کے بارے میں یہ بات کرتا. میں ایک نام لے رہا ہوں، لیکن نہیں، یہ بنیادی طور پہ تاجر ہیں، سوداگر ہیں، اور یہ سیاست نہیں ہے، یہ صنعت ہے، یہ تجارت ہے. اور سب سے کامیاب صنعت اور تجارت پاکستان میں سیاست ہی ہے. اسی لیے یہ اتنا ذلیل و خوار ہونے کے بعد، اتنے دھکے کھانے کے بعد، اتنی گالیاں کھانے کے بعد یہ باز نہیں آتے. بہت ایک سادہ سی بات ہے. ورنہ اگر میں جنرلی کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہوں، 2-4 لوگ پیڑا منہ بنائیں گے تو میں ہوں جان دفعہ ہو بھائی. میں تو ایٹ دا کاسٹ آف مائی ٹائم، ہیلتھ، یہ میں آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. نہیں ہے تو جاؤں بھاڑ میں جاؤں. یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ تاجر ہیں، یہ سوداگر ہیں. اور میں ایک ثبوت، اگر کسی کا ضمیر زندہ ہے یا اس کا ذہن مردہ نہیں ہے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ میاں شریف جتنے بھائی تھے، ان کے جو والد، تو جب ان کے درمیان بٹوارا ہوا
تو سب کا سٹیٹس ایک جیسا ہی تھا. ظاہر ہے تقسیم ہوئی نا 7 بھائیوں میں، جو کوئی بھی ان کے ایسٹس تھے، کاروبار تھا، جو تقسیم ہوئی 19-20 کا ہی فرق ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا؟ شریف مرحوم صاحب کے بیٹے آ گئے سیاست میں، باقیوں کے کاروبار میں رہے، ترقی انہوں نے بھی کی، لیکن وہ ان کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں یہ کافی نہیں ہے؟ جن کو خود اپنے مستقبل، اپنی اولادوں کا، اپنے ملک کا کی پرواہ نہیں ہے، ان کا خیال نہیں ہے، تو اللہ ہی حافظ ہے. مجھے تو، میں پہلے بہت کوڑا کرتا تھا، اب بہت کم ہو گیا ہے. مجھے وہ سچی بات ہے، جو لمبی چوڑی دلچسپی بھی نہیں رہی. ایک آدمی ہے جو خودکشی پہ، ایک کمیونٹی ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے جو خودکشی پہ تلا ہوا ہے. ہاؤ کین یو اسٹاپ؟ دنیا میں آپ ہر یہ چیز روک سکتے ہیں، آپ چوریاں کم سے کم کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، ڈاکے، رازنی، سارا کچھ. کوئی آدمی اگر خودکشی پہ تلا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اللہ ہی مالک ہے. مداری اور مجمع، تماشے اور تماش بین میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. اور ہمارا تو ایک ایسا دلچسپ اور زندہ دل معاشرہ ہے جہاں چنگچی اور سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو 150 غیور باشعور ایویں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر مجے ہوئے انتہائی مالدار سیاستدانوں کا شو تھا. اس میں کیریکٹر ایکٹر مولانا فضل الرحمان، چاکلیٹ ہیرو، بلاول بھٹو زرداری سے لے کر ملکہ جذبات مریم نواز، سبھی بہترین پرفارمنس دے رہے تھے. کس ایم پی اے ٹائپ کی مجال تھی کہ تن من دھن سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرتا، لوگوں کو گھیر گھار کے جلسے میں نہ لاتا. اچھا، یہ تو ہو گئی ایک سائڈ. اب اگلی سائڈ، نہ میں عمران خان کے جھوٹے وعدوں کو جھٹلا سکتا ہوں، قبر اپنی اپنی ہے، نہ میں 2-3 مین سٹریم سیاسی خاندانوں کی بھیانک کرپشن کو نظر انداز کر سکتا ہوں، کوئی شک نہیں. لیکن یہ بہرحال ماننا پڑے گا کہ شو اگر سپر ہٹ نہیں تھا تو بالکل فلاپ بھی نہیں تھا. ماضی میں آج کی اپوزیشن کی بدترین کارکردگی، یعنی جب یہ لوگ اقتدار میں تھے، اور موجودہ حکومت کے مسلسل کنفیوژن، مہنگائی اور دیگر عوامل کے بعد اگر شو اس سے بھی ذرا متاثر کن ہوتا تو مجھے حیرت نہ ہوتی. لیکن چلو پھر بھی ان کی عزت رہ گئی، بھرم رہ گیا. ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ناپسند اور ترجیحات ہوتی ہیں. مجھے جن چند باتوں نے انسپائر کیا اس جلسے کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، شو سے پہلے ایاز صادق کے گھر کھانا، جس میں دیسی گھی میں تیار کی گئی دیسی مرغیاں مولانا کی فرمائش پر شامل کی گئیں. میں نے ٹی وی پہ یہ خبر انتہائی دلچسپی سے سنی کہ کھانا کھلنے پر، میں لکھا کرتا ہوں کبھی کبھی، کھانا کھلنے پر بہت سے لوگ بھی کھل جاتے ہیں. تو کھانا کھلنے پر نون لیگیوں نے خوراک پر اس طرح یلغار کی کہ پیپلز پارٹی کے جالے نہ صرف منہ دیکھتے رہ گئے بلکہ زیادہ تر بھوکے بھی رہ گئے. تو میں دیر تک سوچتا رہا کہ یہی کھانا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اصل رولا اور مسئلہ ہے. یہ لڑتے بھی کھانے پر ہیں اور ان کے درمیان صلح صفائی بھی ملکی وسائل کھانے پر ہی ہوتی ہے. 2 سال پلس سے ملکی وسائل ان کی بے رحم دسترس سے دور ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان دوریاں ختم اور نزدیکیاں شروع ہیں. اللہ نہ کرے کل کلاں اگر پھر ان کو موقع مل گیا تو دنیا دیکھے گی کہ نیولے اور ناگن کی جنگ پھر عروج پہ پہنچ چکی ہے. کھانے اور جالوں کے بھوکا رہ جانے، مولانا کا دیسی مرغیوں سے اظہاری یکجہتی کے علاوہ مجھے بلاول اس وقت بہت اچھا لگا جب اس نے جلسہ عام میں جہانگیر بدر مرحومہ مقبور کو یاد کرتے ہوئے اس کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. جہانگیر بدر مرحوم کے بچے بالخصوص علی بدر مجھے بہت ہی عزیز ہے کہ کئی اعتبار سے باپ کا ریپلیکا ہے. سامنے بیٹھا ہو تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں جے بی سے باتیں کر رہا ہوں. ہم جہانگیر بدر کو پیار سے جے بی کہا کرتے تھے.
چند ہفتے پہلے علی بدر مجھے میری اور اپنے پاپا مرحوم کی تقریباً 45 سال پرانی تصویر فریم کرا کے دے گیا جب ہم دونوں جوان تھے۔ اب ایسے سرپھرے سرفروش باوفا سیاست میں ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ اس شو کی تیسری ہائی لائٹ کا تعلق بھی یونیورسٹی کے زمانے سے تھا۔ میرا اشارہ باغی اور ایک بہادر آدمی تھا نہیں، جاوید ہاشمی کی بے بسی کی طرف تھا۔ گوجرانوالہ کے جلسے سے لے کر مینار پاکستان کے اس جلسے تک جاوید ہاشمی کو جس طرح مسلسل نظر انداز کیا گیا، اس کی تذلیل کی گئی، اس کی توہین کی گئی، اس پر اس سفاک بے حیا اور بے شرم سیاست سے میری نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ شیر بوڑھا اور بیمار ہو گیا، لیکن لیڈرشپ تو ماشاءاللہ جوان اور صحت مند ہے، جو اپنے اتنے سینئر بزرگ کو زبانی کلامی پروٹوکول بھی نہ دے سکی۔ تو میں اپنے بچپن کے دوست سابق صدر اسٹوڈنٹس یونین پنجاب یونیورسٹی حفیظ خان سے درخواست کروں گا کہ اپنے سابق سیکرٹری جنرل جاوید ہاشمی کو سمجھاؤ کہ زندگی میں عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، اور جو خود اپنی عزت نہ کرے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ عزت سادات جتنی بچ رہی ہے اسے ہی بچا لو تو بڑی بات ہے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ پی ڈی ایم کا یہ شو نہ سپر ہٹ تھا نہ بالکل فلاپ، رہ گیا سردی اسکول آف تھاٹ۔ کئی لوگ بہانے بنا رہے ہیں ٹھنڈ بڑی تھی تو بھائی اگر ورکر سچ مچ موٹیویٹ ہو چکا ہو، موبلائز ہو چکا ہو، تو سردی کیا برف باری بھی اس کا رستہ نہیں روک سکتی۔ لیکن شاید عمومی شعور کا گراف بھی واقعی بلند ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ عوام ان کے اقتدار کی مشین کا پٹرول بننے کو اس طرح ہرگز تیار نہیں جس طرح ماضی میں ہوتے تھے۔ گھٹیا ترین آئی کیو کو بھی یہ بات تو سمجھ آ ہی جاتی ہوگی کہ یہ کیسے نظریاتی اور انقلابی ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے، بھائی، کزن اور دیگر تو انگلینڈ میں محفوظ و مفرود کر رکھے ہیں، اور لوگوں کی اولادوں کو اقتدار کی بھٹی میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ اور آخر پہ محمود اچکزئی کا انگریزوں کو سپورٹ کرنے پر لاہوریوں سے، پنجابیوں سے گلا شکوا، تو محمود اچکزئی صاحب 4 کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں آپ نے تو آپ کو پتہ ہوتا یہ سکھ راج کا ری ایکشن تھا۔ انگریزوں نے سکھوں کو ریپلیس کیا تھا، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد جو ایک طوائف الملوکی تھی، جو افراتفری تھی، جو قتل و غارت تھی، جو جنگیں تھیں، جو سازشیں تھیں، پڑھ لیتے تو اس طرح کی نہ بڑھنا ہانکتے۔ اور آخری بات میں آپ سے پوچھوں، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، کہ بلوچستان میں گورے صاحب کی بگی میں کون کون سے سردار صاحبان گھوڑوں کی جگہ جتے تھے؟ کیا آپ ان کی لسٹ بھیجنا پسند فرمائیں گے؟ لالا شکور ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے۔ وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ میں آپ کا مداح ہوں، تھینک یو لالا جی، اور آپ کی باتوں کو میں شلراہ سمجھتا ہوں، تھینک یو ونس اگین۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں کس شعبے کی طرف رجحان رکھتے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی صحافت، تبصرہ نگاری کی طرف مائل ہے؟ لالا جی صورتحال یہ ہے، پہلی ایک اصولی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایک بھائی کے طور پہ، ڈیفینیٹلی آپ کے بھی ماشاءاللہ بچے ہوں گے، بچوں کو کبھی ڈکٹیٹ نہیں کرانا چاہیے۔ میرے ساتھ خود چونکہ یہ ہوا ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور میری تو بدقسمتی یہ کہہ لیں کہ میرے باپ دادا ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے، یعنی وہ نہیں، مجھے زبردستی انہوں نے نا اکنامکس پڑھائی، حالانکہ میں انگلش لٹریچر میں پڑھنا چاہ رہا تھا اور اس میں آنرس کرنا چاہ رہا تھا، یہ وہ، اور میرے ایک دو کو فیوریٹ تھے، یہ نہیں کرا تو یہ کرا دو، یہ نہیں کرا، انہوں نے کہا نہیں اکنامکس تو پڑھ مر تو لی میں نے، لیکن پوری زندگی میں نے نا پھر پلٹ کے نہیں اکنامکس کی طرف دیکھا۔
جو ماڑا موٹا میں نے زندگی میں اچیو کیا ہے وہ اسی کام میں کیا ہے جو میرے دل کے قریب تھا، اور وہ کیا تھا؟ لکھنا پڑھنا. ٹھیک ہے، بلکہ پڑھنا لکھنا، لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. تو پہلی بات تو یہ آپ بھی ذہن میں رکھیں، اور ویورز ہمارے جتنے دوست احباب سن رہے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی اپنے بچوں کو ایڈوائز کریں، ان پٹ دیں، ان کو سمجھائیں، ڈسکس وغیرہ کریں، آخری فیصلہ بچے پہ چھوڑیں. اچھا، اب آپ نے پوچھا ہے تو میرے الحمدللہ اللہ پاک کا کرم، آئی ایم بلیسڈ ود ون ڈاٹر. ایک میری بیٹی ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، اور 2 میرے بیٹے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی امان میں رکھے. میری بیٹی کا نام ہے محمدہ ہانسی. ہانسی ہماری سب کاسٹ ہے. تو اس کا ابھی 4-5 مہینے رہ گئے. وہ یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن پڑھ رہی ہے. امریکہ سے اس نے براڈ کاسٹنگ وغیرہ کے شارٹ کورسز وغیرہ وہ بھی کیے ہوئے. تو اس کا تو یہ ہو گیا. اچھا، جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کا نام ہے حاتم ہانسی. تو اس نے وہ اے لیول کر کے اب یونیورسٹی جانے کی تیاری میں ہے. وہ میس کمیونیکیشن کے ساتھ 1-2 اس نے اور سبجیکٹس، وہ کدھر جائے گا ابھی اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. چونکہ میں نے ان کو اپنے تینوں بچوں کو یہ بتایا کہ جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارا من چاہے وہ کرو، اسی میں آپ ایکسیل کرو گے، ورنہ تو زندگی ساری اپنی بد ذائقہ ہو جاتی. تو وہ اب دیکھتے ہیں. I'll be able to tell you after about 5-6 months جو وہ یونیورسٹی جوائن کر لے گا. ابھی وہ لاہور گرامر میں ہے. تیسرا بیٹا ہے میرا، اس کا نام ہے ہاشم ہانسی. وہ سائنٹسٹ ٹائپ آدمی ہے. اس کا مستری ٹائپ پتہ نہیں کیا، مجھے آتا نہیں یہ ماڈرن جتنے بھی ہیں آئی ٹی شائٹی یہ وہ سارا. تو اس کا کوئی بیڈ روم دیکھے تو یقین ہی نہیں آتا. بیڈ روم کیا ہے؟ وہ پوری ورک شاپ ہے. عجیب و غریب چیزیں آرڈر کرتا رہے گا، بنواتا رہے گا، ایکسپیریمنٹ کرتا رہے گا. تو وہ شاید کوئی سائنسز کی طرف، یہ آئی ٹی مائی وہ اس طرح کی چیزیں جس کی سچی بات ہے مجھے کوئی زیادہ عقل سمجھ نہیں ہے، وہ شاید ادھر نکل جائے. سو یہ ہے سمری. بنیادی بات ونس اگین میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ہوتے نہیں بندے کے باپ ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا نہیں بن سکا، وہ ڈانگ لے کے چڑھا ہوا ہے، اولاد پہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، نہیں ہوں، سول سروس میں جانا تھا نہیں بھائی نہ. بچے کو گائیڈ ضرور کریں، اس کو بتائیں کہ یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ اس طرح کا معاشرہ ہے یہاں، ان چیزوں کی قدر و منزلت زیادہ ہے، یا اس میں زیادہ سکوپ ہے، یا وٹ ایور. سکوپ بھی کوئی نہیں، بیسیکلی کچھ نہیں ہوتا. اللہ سے خیر مانگیں. جب میں جرنلزم میں آیا ہوں تو میرے والد نے آبجیکٹ کیا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. وہ کہتے تھے یہ تو اس میں تو تمہیں اتنے پیسے میں ہاسٹل میں دیتا ہوں، تو اس میں تو لوگوں کو 2 وقت کا کھانا جرنلزم میں نصیب نہیں ہوتا. میں بات کر رہا ہوں 70s کی، ارلی 70s. تو بات ٹھیک تھی، اور اس حد تک ٹھیک تھی کہ مجھے پھر 80 میں ملک چھوڑنا پڑا، باہر جانا پڑا خود کو مالی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے. بٹ الٹیمیٹلی اللہ پاک نے اسی میں وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیے. اور اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ نہیں، یہ رب العزت کے فیصلے ہیں. اس سے خیر مانگے، آدمی محنت کرے، کام کرے. دیکھیں ایک زمانے میں جب یہ تو ہم ہی بیچارے گامے ماجے سے ہوتے ہیں، کتنا ہینڈسم آدمی تھا فضل محمود. فاضل جیسی اصطلاح مجھے حالانکہ سمجھ نہیں کرکٹ کی. حنیف محمد تو مشتاق، پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے سٹارز تھے، لیکن وہ مالی طور پہ ساری زندگی بیچارے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہے. وجہ چونکہ اس وقت کرکٹ میں گلیمر تھا، پاپولیرٹی تھی، پیسہ نہیں تھا. اسی طرح ایک زمانے میں دلیپ کمار صاحب، وہ چند 100 روپے ماہانہ تنخواہ پر دیویکا رانی کے پاس وہ کام کرتے رہے. تو
وہ بعد میں انڈسٹری بنتی چلی گئی، وہ بہت بڑی انڈسٹری بن گئی. سو اس طرح بس اپنے دل کی آواز سنو، محنت کرو، فوکس رہو، کام کرو اور خیر مانگو. تھینک یو.